بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے ہی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ جب بھی کوئی نبی دعوی نبوت کرتا ہے تو اس کا دعوی نبوت تبھی قابل قبول ہو سکتا ہے جب اس کی صداقت کے لیے نشانات بھی ظاہر ہوں، کیونکہ کسی بھی نبی کی صداقت پرکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی معیار ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا اس کے ساتھ اس کی سچائی کے نشانات بھی ظاہر فرمائے۔ یوں تو ہر نبی کی دعویٰ سے قبل کی زندگی ایک نشان ہوتی ہے اس کی صداقت کو پرکھنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعوی نبوت کے بعد بھی ایسے نشانات اپنے انبیاء کی صداقت کے لیے ظاہر فرمائے جن سے ان کی سچائی ظاہر و باہر ہو گئی، اور ایک مومن کے لیے ایمان لانے کے سوا اور کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام آخر الزمان کی حیثیت سے مبعوث ہوئے۔ آپ کی دعویٰ سے قبل کی زندگی بھی ہر لحاظ سے پاک اور مطہر تھی اور آپ کے دعویٰ کو پرکھنے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعوے مہدویت اور مسیحیت کے بعد آپ کے لیے ایسے نشانات ظاہر فرمائے جن سے آپ کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، اور ایک سعید فطرت کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راہ فرار باقی نہیں رہا کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہی نشانات میں سے ایک عظیم نشان سورج گرہن اور چاند گرہن کا نشان ہے، جو آپ علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق پورا ہوا۔ یوں تو چاند کو گرہن لگنا اور سورج کو گرہن لگنا قانونی قدرت ہے اور معمول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر اپنے قانون کو اور بعض معمولات کو اپنے برگزیدہ مصلحوں کے لیے عظیم نشان کے طور پر ظاہر فرماتا ہے۔ انہی نشانات میں سے سورج اور چاند کے گرہن کا نشان ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق ظاہر ہوا، اور اس طرح نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان بنا، بلکہ مخبر صادق حضرت محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی ایک عظیم نشان اور معجزہ ثابت ہوا۔